السلام علیکم گائز، تو آئیے تفسیر القرآن کرتے ہیں۔ آیت نمبر 107 سے سورۃ البقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ علم تعلم، کیا نہیں جانتے تم، ان اللہ، کہ اللہ، لہو، اس کے لیے، ملک و بادشاہت، السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین، وما، اور نہیں، لکم، تمہارے لیے، من، سے، دون اللہ، اللہ کے سوا، من، کوئی، ولی، حامی، ولا، اور نہ، نصیر، مددگار۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 108 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ سوال کرو، رسولکم، اپنا رسول، کما، جیسے، سئلا، سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے، ومن، اور جو، یتبدل، اختیار کرے، الکفر، کفر، بالایمان، ایمان کے بدلے، فقد ضل، سو وہ بھٹک گیا، سواء، سیدھا، السبیل، راستہ۔ کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے لے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ آیت 108:1۔ یہاں اگرچہ بیان نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال کیا گیا، مگر پیچھے گزر چکا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کو کلم کلا دیکھنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 55۔ اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایسی ہی گستاخی کا رویہ اختیار کیا، چنانچہ سورہ نساء آیت نمبر 153 میں ہے، اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتارے، سو وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کو کلم کلا دکھلا۔ اللہ تعالیٰ نے گستاخی پر مشتمل سوالات کے علاوہ وحی اترنے کے زمانے میں ایسی چیزوں کے متعلق سوال سے بھی منع فرما دیا جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو ناگوار ہوں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 اور اس کا حاشیہ۔ نمبر 2، گستاخانہ سوالات کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرنا قرار دیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: ود کثیر، چاہا بہت، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش تمہیں لوٹا دیں، من، سے، بعد، ایمانکم، تمہارا ایمان، کفارن، کفر میں، حسدن، حسد، من عند، وجہ سے، انفسہم، اپنے دل، من، سے، بعد، ما، جب کہ، تبینہ، واضح ہو گیا، لہم، ان پر، الحق کو، حق، فاعفوا، پس تم معاف کر دو، واصفحوا، اور درگزر کرو، حتی، یہاں تک، یأتی اللہ، اللہ لائے، بامرہ، اپنا حکم، ان اللہ، بے شک اللہ، علی، پر، کل شیء، ہر چیز، قدیر، قادر۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا، سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آیت نمبر 109:1۔ کثیر من اہل الکتاب، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب شامل ہیں اور بعد
میں آنے والے تمام زمانوں کے یہود و نصارہ بھی، جیسا کہ ہمارے دور میں ان کی طرف سے علم و تحقیق کے نام پر اسلام کے عقائد و احکام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمان اگر یہودی یا نصرانی نہ بنیں تو کم از کم اپنے دین سے ضرور بدگمان ہو جائیں۔ نمبر 2، حسدم من عند انفسہم، حق کو پہچاننے کے باوجود ان کی یہ خواہش محض حسد کی وجہ سے ہے، اور حسد بھی کسی دینی جذبے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے دلوں کے بغض و عناد کی وجہ سے ہے۔ اس سے حسد کی قباحت ظاہر ہوئی کہ خود بھی ایمان سے محروم رہے اور دوسروں کے پاس یہ نعمت دیکھنا بھی برداشت نہیں۔ ابلیس کا سجدے سے انکار، قابیل کا اپنے بھائی کو قتل کرنا، برادران یوسف کا اپنے بھائی پر ظلم، اور اہل کتاب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار اور دشمنی کا باعث یہی حسد تھا۔ نمبر 3، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ لڑائی کا حکم نہ آ جائے اس وقت تک عفو و درگزر سے کام لو۔ ان کے اوچے حملوں اور حسد و بغض کی وجہ سے بے قابو نہ ہونا، پھر لڑائی کا حکم آنے پر بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جلا وطن ہونا پڑا اور بنو قریظہ قتل ہوئے۔